نوجوان میاں بیوی تھے، آپس میں بات چیت کر رہے تھے. بیوی کسی بات پہ اپنے خاوند سے خفا تھی. خاوند چاہتا تھا کہ یہ میرے ساتھ بولے، بات کرے، ہم اچھا وقت گزاریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور بیوی جو تھی وہ خاموش تھی، چپ. بڑی خاوند نے جو ہے نا کوشش کی، وہ بولتی نہیں تھی، چپ بیٹھی ہوئی تھی. خاوند کو جو غصہ آیا، اس نے کہا اچھا اللہ کی قسم جب تک تم مجھ سے نہیں بولے گی میں تو اس سے نہیں بولوں گا. خاوند نے قسم اٹھا دی. اب بیوی تو پہلے ہی غصے میں تھی، موقع کی تلاش میں تھی، اس نے بھی آگے سے قسم اٹھا دی کہ اللہ کی قسم جب تک تم اس سے پہلے نہیں بولے گا میں تو اس سے بھی پہلے بولوں گی. ادھر سے بھی فائر ہو گیا، ادھر سے بھی فائر کر دیا گیا. اب خاموش بھی خاموش ہے کہ میری قسم نہ ٹوٹے میں نہیں بولتا، اور بیوی بھی خاموش کہ میری قسم نہ ٹوٹے میں نہیں بولتی. خیر رات تو گزر گئی. جب صبح دونوں کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے ذرا ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچا کہ ہم نے تو بیوقوفی کی ہے، آخر ہے تو میاں بیوی، زندگی تو گزارنی ہے. اگر موڈ اس وقت اس کا صحیح نہیں تھا تو کوئی بات نہیں، میں کسی دوسرے وقت اس سے بات کر لیتا. بیوی نے بھی سوچا کہ مجھے تو قسم نہیں اٹھانی چاہیے تھی، میں نے کر لی تھی تو کوئی بات نہیں، میں نے کیوں قسم اٹھائی. اب دونوں ایک دوسرے بات نہیں کرتے. خاوند صبح اٹھا، اس نے کہا جی کہ مجھے تو جا کے مسئلہ پوچھنا چاہیے کہ کہیں اگر میں بولوں تو میری قسم نہ ٹوٹ جائے. وہ آیا سفیان ثوری رحمۃ اللہ کے پاس. جی ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، میں نے قسم اٹھائی، جب آپ نے بیوی نے بھی قسم اٹھائی، اب آپ بتائیں کہ ہم ایک دوسرے سے بولیں گے تو کیا قسم ٹوٹ جائے گی؟ ہاں قسم ٹوٹ جائے گی. خاوند بولے گا تو خاوند کی قسم ٹوٹے گی، بیوی بولے گا تو بیوی کی قسم ٹوٹے گی. اب وہ گھر آ گیا، اسے اپنا گھر اجڑتا نظر آ رہا تھا کہ بس اب تو ہمیں کچھ سے بات کریں گے تو ہانس بن جائیں گے، اور قسم ٹوٹ گئی تو بہت بڑی ذمہ داری آ جائے گی. اور اس زمانے میں لوگ قسم نہیں توڑتے تھے، پوری کرتے تھے. کیوں کہ جو بندہ ہانس بن جائے وہ پھر گواہی دینے کے قابل نہیں رہتا پوری زندگی، پھر اس کی گواہی نہیں لی جاتی. تو یہ بڑا دھبہ ہے کسی بندے کے لیے، داغ ہے جو قسم اٹھائے اور توڑ دے اور ساری زندگی اس کی گواہی قبول ہی نہ کی جائے. ہر بندہ چاہتا تھا میری قسم پوری ہو. پھر اس کو خیال آیا خاوند کو کہ میں جاؤں اور ابو حنیفہ سے بھی پوچھ لوں کیا کہتے ہیں. وہ آیا اور اس نے آ کے امام ابو حنیفہ سے مسئلہ پوچھا کہ حضرت یہ واقعہ پیش آیا، ابھی ذرا موڈ آف تھا تو میں اس سے بات کر رہا تھا، وہ بولتی نہیں تھی تو میں نے قسم اٹھا دی، تم مجھ سے نہیں بولو گی تو میں تجھ سے نہیں بولوں گا. جب آپ نے بیوی نے بھی قسم اٹھا دی، اب آپ بتائیں کہ کیا بنے گا. امام صاحب نے کہا کہ تم جاؤ اور جا کے بیوی سے بولو، بات کرو اور میاں بیوی بن کے رہو. بڑا خوش ہو گیا، اس کو تو اجازت مل گئی نا. وہ تو جناب خوشی خوشی گھر آیا اور اس میں آتے ہی گیا نا جی السلام علیکم، سنڈے جوڑ دے خبریں کا. بیوی نے کہا تمہاری قسم ٹوٹ گئی؟ اس نے کہا کوئی نہیں ٹوٹی. کیوں نہیں ٹوٹی؟ اس نے کہا میں ابو حنیفہ سے پوچھ کے آیا ہوں. اس نے کہا پہلے کیسے پوچھا تھا؟ سفیان ثوری سے پوچھا تھا. چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، ہم جا کے مسئلہ پوچھیں. اس زمانے کی عورتیں جو تھیں نا وہ علم کا ذوق رکھنے والی تھیں، تو وہ مسائل میں احتیاط برتتی تھیں کہ کہیں اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، کہیں خلاف شریعت کوئی بات نہ ہو جائے. تو بیوی نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں، ہم دونوں چل کے مسئلہ پوچھتے ہیں. وہ پھر سفیان ثوری کے پاس آئے. خان نے کہا کہ حضرت میں نے آپ سے مسئلہ پوچھا تھا، بتا تو دیا تھا کہ آپ نے قسم اٹھائی، اس نے بھی قسم اٹھائی، اب جو بھی بولے گا اس کی قسم ٹوٹ جائے گی. ہم نے کہا جی امام ابو حنیفہ نے تو کہا ہے کوئی نہیں قسم ٹوٹنی، تم جاؤ بات کرو اس سے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ کی عمر امام ابو حنیفہ سے تھوڑی سی زیادہ تھی، سینئر تھے. وہ کہنے لگے کہ یہ نعمان حرام کو کیسے حلال کر سکتا ہے، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں مسئلہ پوچھنے ہیں.
تو سفیان ثوری بھی ساتھ آ گئے. اب سفیان ثوری نے آ کے کہا نعمان تم کیوں حرام کو حلال بناتے پھرتے ہو؟ میں نے تو حرام کو حلال نہیں بنایا. دیکھو یہ مسئلہ ہے. اب اس مسئلے میں خامد بولے گا تو اس کی قسم ٹوٹے گی, بیوی بولے گا تو اس کی قسم ٹوٹے گی. امام علی رحمۃ اللہ نہیں حضرت ایسے نہیں ہے. بھائی دیکھو اس نے بھی قسم کھائی ہے, اس نے بھی قسم کھائی ہے. امام صاحب نے کہا کہ حضرت قسم اس نے بھی کھائی ہے, قسم اس نے بھی کھائی ہے, لیکن جو مسئلہ میں نے بتایا وہ بالکل صحیح بتایا ہے. سفیان ثوری بھی ہے, آپ نے مسئلہ کیسے صحیح بتایا؟ امام صاحب نے کہا کہ ذرا ان کی بات پہ غور کرے, سمجھنے کی کوشش کرے. کیا بات؟ اس نے کہا دیکھیں میاں بیوی ناراض تھے, بیوی خامد سے خفا تھی, خامد بلانا چاہتا تھا, وہ نہیں بولتی تھی. تو غصے میں خامد نے قسم اٹھا لی جب تک تم اس سے نہیں بولے گی میں تجھ سے نہیں بولوں گا. ہاں خامد نے قسم اٹھائی. جب آپ نے بیوی نے بھی قسم اٹھا دی تو جی بیوی نے بھی قسم اٹھائی. امام صاحب نے فرمایا بیوی نے قسم تو اٹھائی لیکن خامد سے بولی تو صحیح کہ نہیں بولی. ہاں بول تو پڑی, جب تو قسم اٹھا رہی ہے لیکن کلام تو کر رہی ہے نا. ان کا اس کا مطلب ہے کہ خامد کی قسم تو ہوگی پوری, اب بیوی کی قسم رہ گئی تھی. میں نے کہا جاؤ تم بیوی کی قسم پوری کر دو, اس سے گفتگو کرو, بیوی بن کے زندگی گزارو. تو جو بات کی تہ تک پہنچنا ہے نا, یہ امام علی رحمۃ اللہ کا کام تھا. ہر مسئلے میں اسی طرح ہوتا تھا. اس لیے بڑے بڑے فقہاء ان کی طرف رجوع کرتے تھے, تنگ آ جاتے تھے اور پھر کہتے تھے اس کا حل ابو حنیفہ ہی نکال سکتا ہے. ایک چھت کے